بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یکرہ مکروہ بیوات کا یا سے ذکر شروع کر رہے ہیں۔ پہلے بتلا دیا تھا کہ بیع کی کئی قسمیں ہیں، بیع صحیح ہے، پھر اس کے دو قسمیں ہیں، بیع النافذ ہے، بیع الموقوف ہے، بیع باطل ہے، بیع فاسد ہے، اور اب چوتھی قسم بیع المکروہ ہے۔ بیع باطل وہ ہوتی ہیں کہ جو نہ اصلاً درست ہو نہ وصفاً درست ہو۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہیں جو اصلاً تو درست ہو لیکن وصفاً درست نہ ہو۔ بیع المکروہ وہ ہوتی ہیں جو اصلاً بھی درست ہے، وصفاً بھی درست ہے، لیکن اس کے اندر کوئی مجاور، کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ مل گئی ہے، اس چیز کی وجہ سے اس کے اندر کراہیت آ گئی، تو بنا سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کراہیت کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے۔ آگے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلے بیع صحیح کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد بیع فاسد باطل وغیرہ کو ذکر کیا، اب یہاں سے بیع مکروہ کو ذکر کرتے ہیں۔ قال ونہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کر دیا ہے۔ نجش کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے خداع اور دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں هو ان یزید فی الثمن ولا یرید الشراء، ثمن کے اندر زیادتی تو کر رہا ہے لیکن خریداری کی نیت سے نہیں، خریداری کی نیت سے نہیں، دوسرے آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے وہ قیمت بڑھا رہا ہے۔ میری دکان ہے، میں نے ایک آدمی کو بٹھایا ہوا ہے کہ جب گاہک آئے جس چیز کا وہ پوچھ رہے ہو اس چیز کا آپ بھی پوچھا کریں، اس چیز کا آپ بھی پوچھا کریں، میں آپ کو زیادہ قیمت بتا دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ قیمت پر آپ لینے کے راضی ہو جائیں گے تو دوسرا آدمی بھی لینے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نجش۔ یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ آج کل جو مہنگائی ہے، مہنگائی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے، اور شریعت نے جس پر پابندی لگائی ہے، ایک تو یہ کہ مہنگائی کا ذریعہ بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے آدمی کو دھوکہ بھی دینا بھی ہے، لیورق وغیرہ، تاکہ دوسرے آدمی کو اس میں ترغیب ہو، دلچسپی پیدا ہو جائے کہ فلاں آدمی اتنا مہنگا لے رہا ہے، اس میں تو کوئی اچھائی ہوگی، لہذا میں بھی لیتا ہوں۔ قال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تناجشوا، تم نجش مت کیا کرو، یعنی دھوکے کے بنا پر قیمتیں بڑھانے کے لیے بغیر خریداری کی نیت کے زیادہ قیمت نہ بتایا کرے۔ قال وعن الصوم على صوم اخیہ، اور علی صوم غیرہ، دوسرے آدمی کے باؤ کے اوپر باؤ بھی نہ کرے۔ ایک آدمی دکان گیا ہوا ہے، ایک چیز خرید رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے دکاندار کے ساتھ اس کی جو ہے باؤ تاؤ جاری ہے۔ دکاندار کہتا ہے 1000 روپے کا، وہ کہتے ہیں 500 کا، یہ کہتے ہیں 1000 کا، یہ کہتے ہیں 500 کی، بات جاری ہے۔ درمیان میں یہ جاتا ہے کہ کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ چیز میں لے رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے میں یہ چیز کے اوپر فروخت کرتا ہوں، بھائی کتنے کے لے رہے ہیں، کتنے کے خرید، میں نے 1000 بتائے اور یہ 500 کا کہہ رہے، بھائی چھوڑے یہ 500 کا لیتا ہے یا نہیں لیتا، مجھے 600 کا دے دے، 700 کا دے دے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جب پہلے والے آدمی کی بات ختم ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، یا دکاندار کہہ دے میں نے آپ کو دینا ہی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان آپس میں بات ختم ہو جائے، تو اس کے بعد آپ جا کے اپنے لیے عقد کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ قال، اس میں یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے دل کو آپ دکھ بھی پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ درمیان میں آ کر اس طرح عقد کرتے ہیں، ایسا قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ قال ولا يستم الرجل على صوم اخيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے باؤ تاؤ کے اوپر باؤ تاؤ نہ کرے، ولا يخطب على خطبة اخيه، اور ایک آدمی کے خطبے پر دوسرا آدمی خطبہ نہ دیا کرے۔ ایک آدمی نے کسی جگہ لڑکی کا وہ ڈھونڈ لگایا ہے اور اب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کو جو ہے نا کیا رشتہ مانگ رہا ہے، دوسرے آدمی کو پتہ چلا کہ بھائی خضر جو ہے فلاں جگہ رشتہ کے لیے جو ہے نا وہ لڑکی تلاش کی ہے، اور مجھے بھی گھر مل گیا، میں بھی پہنچ گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، جب تک کیا نہ ہو ان دونوں کی آپس میں بات ختم نہ ہو جائے، لڑکی کی طرف سے انکار ہو جائے یا لڑکا کہہ دے، لڑکے والے کہہ دے کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم یہاں رشتہ نہیں کرتے، جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہاں فلاں کی بات جو چل رہی تھی وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب وہاں آنا جانا باقی نہیں رہا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِيحَاشًا وَإِضْرَارًا، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایحاش ہے، یعنی ایک شخص کو آپ وحشت کے اندر ڈالتے ہیں، نفرت کے اندر ڈالتے ہیں، وہ اضرار دوسرے کو تکلیف دینا بھی پایا جاتا ہے کہ آپ قیمتیں بڑھا بڑھا کر دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہاں جائزہ تراد،
متعاقدان على مبلغ ثمن في المساومہ. یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب متعاقدین آپس میں رضامند ہو جائیں علی مبلغ ثمن فی المساومہ، مساومہ کے اندر باو تاو کے اندر ثمن کی ایک مقدار پر جب وہ آپ راضی ہو جائے اور درمیان میں آپ آ کے قیمت بڑھانے کے لیے یا زیادہ بولی لگانے کے لیے آگے آ جائیں تو اس بات کی اجازت نہیں. اما اذا لم يكن احدهما الاخر فهو بيع من يزيد. ہاں اگر ایک آدمی دوسرے کی طرف کوئی میلان نہ رکھے، کوئی جھکاؤ نہ رکھے اور اب قیمت بڑھ رہی ہو، کم ہو رہی ہو، اس طرح باتیں چل رہی ہو اور بائیں کا اس آدمی کی طرف کوئی میلان نہ ہو، ایسی صورت میں پھر دوسرا آدمی آ کر اپنے لیے قیمت اور بولی لگا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اب بیع میں یزید بن گئی، نیلامی بن گئی. کیا بن گئی؟ نیلامی. آگے اس کے ذکر آتا ہے. ولا باس به، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں علی ما نذکر، جیسے کہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں اگلے صفحے پر. وما ذکرناه محمل النهي في النکاح ایضا، نکاح کی صورت میں جو ہم نے نہیں ذکر کر دی اس کا بھی یہی محمل ہے. کیا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ رشتے کے لیے گئے ہوئے خطبہ کہا جاتا ہے، کیا ہے منگنی کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا. ٹھیک ہے، تو ایک جگہ رشتہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چلا، آپ درمیان میں نہ جائیں جب تک پتہ نہ چلے کہ ان کے درمیان عقد ختم ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو اب بعد میں آپ جا کر اپنی کیا کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں. قال وعن ترک الجلب، ترک الجلب سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے. جلب کا مطلب ہوتا ہے جلب یجلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور اصطلاح میں مالی تجارت ایک شہر سے دوسرے شہر پر لے آنا، لے جانا، یہ جلب کہلاتا ہے. تلق الجلب کا کیا مطلب ہے؟ تلق الجلب کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی سامان آ رہا ہے اور آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ بھائی پشاور سے قافلہ نکلا ہے اور جو فلاں مال لے کر آئے گا کراچی میں فروخت کرے گا، لہذا آپ حیدرآباد کی گیٹوں پر ان کے انتظار کرنے لگے. جیسے ہی ٹرک وہاں سے پار ہونے لگے آپ نے وہیں پر روک دیا اور ان سے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا مال لے کر جا رہے ہو؟ وہ گیا ہم فلاں مال لے کر جا رہے ہیں اور کراچی کے فلاں مارکیٹ میں اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. بھائی بولی لگاؤ، میں یہاں لینے کے لیے تیار ہوں، میں یہاں لینے کے لیے تیار ہوں. اس کو تلق الجلب کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دو مقاصد. اب وہ پشاور سے مال لا رہے ہیں، ان کو کراچی کی مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز یہاں کتنے کی بکتی ہے، لہذا یہ آدمی راستے میں جا کر اس کو روکتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بھائی کراچی کی مارکیٹ میں اسے کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسی کوئی قیمت نہیں، یہ 10 روپے کلو کے حساب سے بھی نہیں بکے گا، لہذا آپ وہاں جائیں گے، مشقت اٹھائیں گے، وہ 10 روپے میں یہی آپ کو دے رہا ہوں. تو اس آدمی نے غلط بیانی کر کے ان لوگوں سے مال لوٹ لیا. مطلب ایک چیز ہے، ایک اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں ہے، ان لوگوں کو دھوکہ دیا. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بھائی یہاں لوگوں کو ضرورت ہے چیزوں کی کہ چیزیں براہ راست یہاں مارکیٹ میں آ جائیں اور یہی فروخت ہو جائے تو لوگ اپنے لیے خریدیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس چیز کی مانگ ہے اور وہ چیز جو ہے نا پشاور سے یہاں لائی جا رہی ہے. درمیان میں جا کے اس نے خرید لیا اور پھر کراچی مارکیٹ میں لے کر آیا اور اپنی مرضی کے دام پر فروخت کرنے لگا. ٹھیک ہے، اس سے کراچی والے کے شہر والوں کو بھی نقصان ہے، ضرر ہے، اس وجہ سے اس سے منع کر دیا ہے. اور آج کل مہنگائی کا بڑا سبب یہ تلق الجلب بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آج باہر ممالک سے جو چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں یا درآمد کی جاتی ہیں، وہ ایک تاجر دوسرے تاجر کو بتاتا ہے کہ میں نے امریکہ سے اتنی چیزیں امپورٹ کی ہے یا امپورٹ ہو رہی ہیں، راستے پر ہے، میں ادائیگی کر چکا ہوں، اتنے پیسے بھی دے چکا ہوں، انشورنس کے پیسے بھی دے چکا ہوں، بس جہاز میں ہے اور چند دنوں میں بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے. اور یہ اس کی تصویریں ہیں، یہ اس کی ویڈیوز ہیں، یہ اس کے فلاں ہیں، یہ اس کے فلاں ہیں. تصویریں دکھا دکھا کر، نمونے دکھا دکھا کر وہ دوسرے تاجر کو فروخت کر دیتا ہے. دوسرا تاجر آگے فروخت کر دیتا ہے. وہ چیز جب یہاں پہنچتی ہے تو کئی ہاتھوں بک چکی ہوتی ہے. تو یہ قیمتوں کی بڑائی کا ذریعہ ہے اور مہنگائی کا ذریعہ ہے. شریعت نے اسے منع کر دیا. منع کرنا یہ کہ بھائی جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو جو چیز ابھی جہاز میں آ رہی ہے، پہلے تاجر نے تو خرید لی، چلے اس کی طرف سے تو ان کے وکلاء نے قبضہ کیا ہوگا، لیکن اب آپ جو ان سے خرید رہے ہیں، آپ کے کون سے وکیل ہے جو وہاں آپ کی طرف سے وہ قبضہ کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی قبضہ نہیں کیا. جب آپ نے قبضہ نہیں کیا تو آگے کیسے فروخت کرتے ہیں؟ یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ
ایک مال جب بندرگاہ پر پہنچتا ہے، ایک تاجر کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بندرگاہ ہی پہنچ جاتا ہے، گورنر پہنچ جاتا ہے، کراچی پورٹ پہنچ جاتا ہے، اور وہیں پر سودا کر کے چیز کو خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جلب کی صورت میں آتا ہے. اور یہ آدمی اگر اپنا منافع 2 روپے بھی رکھے تو 2 روپے چیز مہنگی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس طرح مارکیٹ تک آتے آتے وہ کئی ہاتھوں میں بک چکا ہوتا ہے اور اس پر کتنا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. تو شریعت نے اس سے منع کر دیا. شریعت کا نظام اقتصاد نافذ کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو یہ 1 آٹا کلو جو ہے وہ 130 روپے کا مل رہا ہے، شاید ہو جائے کہ یہ 30 روپے پر آنے لگ جائے، لیکن اس نافذ نہیں کر رہے کیونکہ وڈیرے آپس میں وہ ہے. فإن كان لا يضر فلا بأس به. اچھا، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد يتلقي الجلب، اس صورت میں ناجائز ہے جب شہر والوں کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہو. وإن كان لا يضر فلا بأس به. ہاں اگر ایسی چیز ہے، برانڈڈ چیزیں ہیں، بھائی استعمال کرے یا نہ کرے، لیکن خواہ مخواہ آپ نے کیا عیش و عشرت کرنے کے لیے برانڈڈ چیزیں لینی ہے، تو اگر ان برانڈڈ چیزیں ان کو لوگوں کو زیادہ مہنگے فروخت کر دیے جائیں یا سستی فروخت کر دی جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ شہری زندگی اور عام شہروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا اذا لبس الواردین، البتہ اگر آنے والے قافلے کے اوپر قیمتوں کو ملتبس کر دیا، یعنی بتلایا کہ بھئی جو چیز تم لے رہے ہو اور کراچی میں اس کو فروخت کرنا چاہتے ہو، کراچی کے مارکیٹ میں 10 روپے کے بھی نہیں بکتا، غلط بتلا دیا، تو پھر اس میں درست نہیں ہوگا. فحینئذ یکرہ، پھر مکروہ ہوگا، لما فیہ من الغرور والضرر، اس لیے کہ اس میں دھوکہ بھی ہے اور ضرر بھی ہے. قال وعن بیع الحاضر للبادی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو منع کر دیا کہ وہ دیہاتیوں کی چیزیں بیچا کرے. اس کی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہے. ایک آدمی شہر میں ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ شہر کو چھوڑ کر جا کے دیہات میں فروخت کرتا ہے تاکہ زیادہ قیمتیں وصول کر سکے. وبیع الحاضر للبادی کا ترجمہ یہاں پر وبیع الحاضر من البادی ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دیہاتی ہے، اس نے جو ہے نا سبزیاں بوئی ہیں یا جو ہے نا پھل وہ لگائے تھے، اور جب موسم آیا تو اس نے کاٹے اور ٹرک کے اندر ڈالے اور کراچی لا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کراچی لا رہے ہیں. ایک کراچی وال کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بھائی ایک دیہاتی آیا ہے اور بہت مال لے کر آیا ہے، یہ یہاں خود فروخت کرے گا تو کچھ کمائی بھی نہیں کر سکے گا، میرا جگاڑ نہیں لگ سکے گا، میرا جگاڑ نہیں لگ سکے گا. اس سے کہہ دیے کہ بھائی کتنے کے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو 10 روپے کے بھی کلو فروخت کر دوں نا تو میرے لیے فائدہ ہے، میں نے تو 10-15 دن بعد گھر جانا ہے اور یہ مال نکالنا ہے. اس شہری نے اس کو کہا کہ بھائی میں اور آپ بھائی ہے، ٹھیک ہے، ایسا کریں میں آپ کے لیے فروخت کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ گھر جائیں، آپ جہاں پر بھی جائیں، آپ مجھ سے پیسے لیں، بات آئیے سمجھ میں آپ کے لیے فروخت کر دوں گا. تو چونکہ شہری نے تو کہیں جانا نہیں ہے، اگر یہ چیز 10 دنوں میں نہ بکے، 15 میں بک جائے، 20 میں بک جائے، لیکن اس کی خواہش کے مطابق اس کو دام میں لیے فروخت کرتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ شہریوں کو ایک سستی چیز مہنگی پڑے گی، اور شریعت نے اس سے منع کر دیا. یہ شہر والوں کو کیا ہے؟ ضرر ہے، ان کے نقصان کا باعث ہے، اس سے منع کر دیا. فقط قال علیہ السلام لا یبیع الحاضر للبادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری آدمی دیہاتی کی چیزیں نہ بیچا کرے، دیہاتی کی چیزیں نہ بیچا کرے. وعد اذا كان البلد الذي في قحط وعوز، یہ اس صورت میں کہ جب شہر والے قحط کے اندر ہو، وعوز تو تنگی کے اندر ہو، وہ یبیع من اهل البدو طمعا في الثمن الغالي، اور وہ آدمی شہر سے چیزیں اٹھا کر دیہاتوں میں فروخت کر رہا ہے، طمعا في الثمن الغالي، بڑی قیمت حاصل کرنے کے لیے، لما فيه من الاضرار بهم، یہ شہر والوں کو نقصان ہے، اس میں ضرر ہے، اس وجہ سے منع کر دیا. اما اذا لم يكن كذلك لا باس به، ہاں اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، آپ چیزیں اٹھا کے دیہات میں فروخت کرتے رہے، کراچی والے کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، قیمتوں کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، تو لا باس بھی، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انعدام ضرر، اس لیے کہ کوئی ضرر نہیں. جیسے کہ بنجارے گھومتے پھرتے ہیں نا، سامان اٹھا کر دیہاتوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اب اگر شہر میں اپنی ضرورت نہیں ہے تو دیہاتوں میں جا سکتے ہیں. والبیع عند اذان الجمعہ، اذان جمعہ کے وقت عقد بیع کرنا یہ بھی مکروہ ہے. قال اللہ تعالی، تعالیٰ فرماتے ہیں وذروا البیع، جب اذان ہونے لگ جائے، جب اذان ہو جائے تو پھر عقد چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں. ثم فی اخلال بواجب السعی، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سعی کے جو واجب ہے اس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، علی بعض الوجوب، بعض صورتوں کے اندر. وقد ذکرنا الاذان المعتبر فی کتاب الصلاۃ، کہتے ہیں اس میں کون سی اذان معتبر ہے، تو ہم نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس کو ذکر کر دیا ہے. تو اذان اول معتبر ہے جب کہ وہ زوال کے بعد دی جائے،
ایسا نہیں کہ صبح 10 بجے آپ نے اذان دے دی اور آپ جو ہے نا لوگوں کے اوپر کاروبار کو بند کر دیا ہے. اس کے بعد جو کاروبار کرتا ہے اس کو کہ بھی تم ناجائز کرتے ہو, تمہارے پیسے حرام ہے, تم مسجد میں نہیں آنا, تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. 10 بجے سے اذان نہ دیا کرے, بلکہ زوال کے بعد جو شرعی طریقے پر اذان دے دی جائے تو اس کے بعد پھر اس طرح ممنوع ہے. لیکن اگر کوئی شخص چلتے پھرتے 2 آدمی مسجد کی طرف بھی جا رہے ہیں, آپس میں بات بھی کر رہے ہیں کس چیز کی خرید و فروخت کی, تو پھر وہ جائز ہے. وقال كل ذلك يكره, یہ سارے کام مکروہ لماذا کرنا ہم نے پہلے ذکر کر دیا. ولا يحصل به البيع, لیکن بیع سے فاسد نہیں ہوگی. لان الفساد في امان خارج زائد, اس لیے کہ فساد جو آ رہی ہے نا, نہ وصف کے اندر ہے نہ اصل کے اندر ہے, ایک خارج کی بنا پر ہے. لا فی صلب العقل, صلب عقد کے اندر نہیں ہے. ولا فی شرائط الصحت, شرائط صحت کے اندر بھی نہیں ہے. لہذا خارج کی وجہ سے ممانعت ہے, اور لہذا بیع مکروہ ہوگی اور منعقد ہوگی لیکن کراہیت کے ساتھ. قال ولا باس ببيع من يزيد, بیع میں یزید کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. نیلامی آج کل اس کو کہتے ہیں, اس کو بیع الفقراء بھی کہتے ہیں. ایک چیز کو آپ فروخت کرتے ہیں دام لگوا کر کہ بھئی کتنے, کوئی کتنے پر لیتا ہے. ایک کہتا ہے 10 روپے کا, دوسرے کہتا ہے 15 کے میں لوں گا, دوسرے کہتا ہے 12 کا لوں گا, دوسرے کہتا ہے میں 20 کا لے لوں گا. اس کو بیع میں یزید کہتے ہیں, بیع میں یزید, اس کو نیلامی کہتے ہیں. یہ درست, آج کل اس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. چلے وہ تفسیر مادہ کرنا, اس کی تفسیر وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کسی ایک قیمت کی طرف جھکاؤ نہیں ہوتا, یعنی عقد ابھی مکمل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ چل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس میں درمیان میں جا کر اپنے لیے بولی دے سکتے ہیں. وقد صح ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم باع قدحا وحنسا ببيع من يزيد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے کو, ایک کمبل کو بیع من یزید کے طور پر فروخت کر دیا تھا ایک صحابی کے لیے. کہا تھا کہ تنگ دست ہوں, کہنے لگے گھر میں کیا ہے, کہنے لگے پیالہ ہے, ایک کمبل ہے, لے کر آؤ. لے کر آیا, بیچ دیا, پیسے کما لیے, اور کہا جاؤ یہ لو, اس کے ذریعے سے کڑھاڑا وغیرہ لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو, شہر لا کر بیچتے رہو, یہ تمہارا کاروبار شروع, تمہارا کاروبار شروع. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ لوگوں کو کاروبار دلا دیے, ٹھیک ہے, ان کو بکاری نہیں بنایا, خود بھی بکاری نہیں بنایا, اور صحابہ کرام کو بھی کاروبار پر لگایا کہ بھائی دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے بجائے آپ کے پاس تھوڑی سی نقدی ہے, اس تھوڑی سی نقدی کے ذریعے سے کاروبار کا آغاز کر دے, انشاءاللہ برکتیں آئیں گی, انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. ہم نے ایک بڑے بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ اس جگہ گئے ہوئے تھے, سفر طویل ہو گیا, جو پیسے ساتھ لے کر گیا تھا وہ پیسے کم ہوتے چلے گئے. ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر میں یہی پیسے جیب میں رکھ کر جاؤں گا تو میں اپنے گھر صحیح طرح نہیں پہنچ سکتا. تو اس نے وہی پر فیصلہ کر دیا کہ جو میرے پاس پیسے, اس کا کوئی چیز خرید لوں اور راستے پر گزرتے اس کو فروخت کرتا رہوں, راستے پر گزرتے اس کو فروخت کرتا رہوں. کہتے ہیں اس نے وہاں مارکیٹ سے چیزیں لے لی اور کندھے پہ رکھ کے اپنے گھر کی طرف چلتا بھی رہا اور چیزیں بھی فروخت کرتا رہا. گھر پہنچا, پیسے بھی پورے اور صحیح, ٹھیک صحیح خالی پہنچا. لیکن یہ تصورات ہمارے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وسلم کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کے ریکڑ ہو جائے, لمبی لمبی نفلیں پڑھتے رہیں. آپ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ بے کسی کی صورت میں آپ اپنے لیے کام کریں, محنت کریں, جدوجہد کریں, اور فقراء اور مساکین کو آپ کسی کام پر لگائیں. والحاجۃ ماسۃ الیہ, اور ولأنه بیع الفقراء, دوسری بات یہ کہ فقیروں کے بیع ہے. والحاجۃ ماسۃ الیہ, کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے. نوع منہ, دوسری بیع, یہ بھی ایک قسم ہے بیع مکروہ میں سے. یہ اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے, اس دور کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلے پڑتے ہیں. ومن ملک مملوکین صغیرین, جو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا مالک بن گیا. احدہما ذو رحم محرم من الاخر, دوسرے ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہے. لم یفرق بینہما, تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے. وکذالک ان کان احدہما کبیرا, ان میں سے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے. بھائی ایک شخص 2 بھائیوں کا مالک بن گیا, 2 بھائی اس کے غلامی میں آ گئے, دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یا ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, تو ان دونوں ایک کو فروخت کر کے ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کیا کرے. والاصل فی قول علیہ السلام, اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتی یوم القیامہ, جو آدمی بیٹے اور ماں کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے, جدائی پیدا کر دیتا ہے, فرق اللہ بینہ وبین احبتی, اللہ تعالیٰ اس کے درمیان کے محبوبوں کے درمیان قیامت میں تفریق کرا دے گا. یہ ہے الفاظ عام ہیں, لہذا جو بھی آدمی, آپ 2 آدمیوں کے درمیان کیا کرتے ہیں,
ناچاتیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں. فرق اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخرت میں اپنے محبوبوں سے دور کرے گا. ٹھیک ہے، اس بارے میں سوچ لینا چاہیے. وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلامین اخوین صغیرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو چھوٹے چھوٹے غلام دیے، بھائی تھے. ثم قال لهم ما فعل الغلامان، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے کہ بچوں کا کیا بنا. قال بعت احدهما، کہنے لگے کہ میں نے ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا، ایک کو اپنے پاس رکھا. فقال ادرک ادرک، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالو، کیا مطلب؟ بے کو واپس کر دو. ویروا اردد، اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک غلام کو بیچ کر اپنے بھائی سے اس کو جدا کر دیا ہے، لہذا بے کو واپس کر دو، بھائیوں کو آپس میں ملا دو، یا تو آپ کی ملکیت میں دونوں آ جائیں یا دونوں اس آدمی کی ملکیت میں چلے جائیں، لیکن بھائی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس طرح اگر محتمم بن جائے، دو بھائی مدرسے میں داخلہ کے لیے آ جائے تو آپ ایک کو انکار کرے دوسرے کو داخلہ نہ دیں. ایسا نہیں کہ ایک کو داخلہ دے دے دوسرے کو نکال دیا. بات آئی سمجھ میں؟ کوشش کرے دونوں ساتھ رہیں، کوشش کرے دونوں ساتھ رہیں. وَلِأَنَّ الصَّغِيرَ يَسْتَأْنِسُ بِالصَّغِيرِ وَبِالْكَبِيرِ، دوسری بات ہے کہ چھوٹا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے انس لیتا ہے، وَبِالْكَبِيرِ، بڑے سے بھی انس لیتا ہے. بڑا بھائی ایک سہارا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَالْكَبِيرُ يُتَعَاهَدُ، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. فَكَانَ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا قَطْعُ الْإِسْتِئْنَاسِ، اب ایک کو بیچا دوسرے کو چھوڑا تو ان دونوں کے درمیان جو محبت تھی، موادت تھی، اس کو کاٹ دیا. والمنع من التعاہد، اور اس تعاہد سے منع لازم آتا ہے. وفی ترک الرحمت علی الصغار، اور یہ چھوٹے بچوں کے اوپر رحمت کا ترک کرنا لازم آتا ہے. وقد اوعد علی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وعید سنائی کہ دو بچوں کے درمیان تفریق کرانے پر وعید سنائی. اور فرمائے من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، یہ شفقت نہیں ہے کہ بھائیوں کو جدا کر دیتے ہیں. ثم المنع معلوم من قرابت المحرمۃ للنکاح، پھر منع سے وہ قرابت مراد ہے المحرمۃ للنکاح، جو المحرمۃ للنکاح جو نکاح کو آپس میں حرام کراتے ہیں، وہ قرابت مراد ہے. حتی لا يدخل فيه محرم غیر قریب، یہاں تک کہ وہ معذیر محرم لیکن وہ قریب رشتہ دار نہیں ہے تو ان کو ایک دوسرے جدا کر سکتے. مثال کے طور پر دو رضائی بھائی ہے، باقی کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں، ان دونوں کے درمیان نکاح تو نہیں ہو سکتا لیکن کوئی قرابت نہیں ہے، لہذا یہ دوسرے جدا کیے جا سکتے ہیں. ولا قریب غیر محرم، یا قریب تو ہے لیکن حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر جزاد بھائی ہے، اگر جزاد بہن بھائی ہوتے تو آپس میں ان دونوں کا نکاح ہوتا. تو یہاں پر قرابت تو ہے لیکن محرم للنکاح نہیں ہے. ایسے دو آدمیوں کو ایک دوسرے جدا کر سکتے ہیں. ولا يدخل فيه الزوجان، میاں بیوی بھی اس میں داعش میں داخل نہیں ہے. حتی جاز تفریق بینہما، یہاں تک ان دونوں کے درمیان تفریق کرانا درست ہے. لأن النص ورد بخلاف القیاس، اس لیے کہ نص جو آئی ہے وہ قیاس کے برخلاف ہے. فیقتصر على مورده، لہذا اپنے مورد پر رہے گا، میاں بیوی اس میں شامل نہیں ہے. ولا بد من اجتماعهما في ملكه، لما ذکرنا، دونوں کا ایک ہی ملکیت کے اندر جمع ہونا یہ لازمی ہے. حتى لو كان احد الصغيرين له والاخر لغيره، یہاں تک کہ اگر دو بچے ان میں سے ایک کا ہو دوسرے کا ہو تو ایک آدمی اپنے غلام کو فروخت کر سکتا ہے. اور لا باس بيع احد واحد منهما، ان میں سے کسی ایک کو فروخت کرنا کوئی منع نہیں. حاشیے میں لکھا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں صاحب ہدایہ نے عجیب لکھا ہے کہ جب آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو جمع بھی نہیں، جب جمع نہیں ہے تو اس کی تفریق کیسے آ جائے گی؟ جمع نہیں ہے تو تفریق کیسے آ جائے گی؟ تفریق ایسے آ سکتی ہے کہ دو بھائی ہیں، دو بھائی ہے غلام ہے اور دو بھائیوں کی ملکیت میں، ایک بھائی کی ملکیت میں دوسری کی ملکیت میں، اور دونوں ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر کیا اجتماع تو ہے، ملکیت نہیں. اب اگر جدا کریں گے، ایک بھائی اپنے غلام کو بیچے گا تو چونکہ وہ دوسرا بھائی جو تھا وہ بھی اسی گھر میں رہ رہا تھا نا، دونوں کے درمیان تفریق ہو گئی نہیں ہوئی، یہ ہوئی. لہذا حاشی نے جو رد کیا غلط کیا. والآخر لغیره لا باس به واحد منهما ولو كان التفريق بحق مستحق لا باس به، اگر تفریق کسی حق مستحق کی بنا پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حق مستحق کیا ہے؟ ایک غلام کے اندر کوئی مستحق نکل آتا ہے تو پھر اس کو دینا پڑے گا. قذف احدهما بالجناية، یا ان میں سے ایک نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کی بنا پر دینا پڑ جائے تو پھر دینا پڑے گا، یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. وبيعه بالدين، یا ان میں سے کسی ایک کو تجارت کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ تجارت کرتے کرتے اپنے اوپر قرض ڈال دیا، اب قرض میں اس کو بیچنا پڑا تو بیچنا جائز ہوگا. ورثہ بالعیب، دو غلام بھائی خرید لیے لیکن ایک کے اندر عیب نکل آیا، دوسرے کے اندر عیب نہیں ہے تو عیب دار جو اس کو واپس کر سکتے ہیں. اگر جدائی آئے گی لیکن کیا ہوگا؟ عیب کی وجہ سے.
لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به، اس لیے کہ یہاں پر اصل مقصود کیا ہے کہ دوسرے آدمی سے ضرر کو دور کر دیا جائے. لا الإضرار به، یا بچے کو نقصان دینا مقصود نہیں ہے بلکہ دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانا مقصود ہے. فَإِنْ فَرَّقَا كُرِهَ ذَلِكَ وَجَازَ الْعَقْدُ، اگر دونوں کے درمیان تفریق کرا دی یہ مکروہ تو ہوگا لیکن وجاز العقد، عقد جائز ہو جائے گا. تفریق تو نہیں کرانی چاہیے لیکن اگر کسی نے کر دی مکروہ ہے، لیکن عقد جو کیا وہ منعقد ہے. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولادت کی جو قرابت ہے یعنی بھائی بھائی ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. باپ بیٹا ہے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ماں بیٹی ہے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ماں بیٹا ہے ایک دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے. یہ قرابت الولاد کا یہی مطلب ہے. اگر ولادت والے قرابت نہیں ہے جیسے کہ بھائی بھائی ہے اور اس سے اور ہے تو چونکہ ولادت والا تصور یا نہیں ہے اس صورت میں جدا کر سکتے ہیں. وہ يجوز بغيرها، ان کے علاوہ باقی میں جائز ہے. وعن اور امام یوسف سے ایک روایت یہ بھی انه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، تمام صورتوں میں جائز نہیں ہے. فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في بيع الفاسد، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرک کا جو حکم دیا اور دودھ کا جو حکم دیا کہ واپس کر دو، لا يكون إلا في بيع الفاسد، یہ حکم بے فاسد کے بغیر نہیں ہوتا. تو بے فاسد ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس کر دو. اگر بے فاسد نہ ہوتی تو واپس کرنے کا حکم نہ کرتے. وَلَهُمَا، اور طرفین فرماتے ہیں نہ رکن البيع صدر من اهله في محله، کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بے کا جو رکن ہے وہ اہل سے صادر ہے. فی محل بے کے اندر ہے. وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِمَعْنًى مُجَاوِرٍ، ہاں جو کراہیت آ گئی ہے وہ کسی اور ملے ہوئے معنی لاحق معنی سے آ گئی ہے. فشابہ کراہت الاستیام، لہذا یہ کیا ہے باؤ پر باؤ لگانے کی کراہیت کی طرح ہے. باؤ پر باؤ لگانا درست نہیں ہے لیکن اگر کسی نے لگا لیا اور چیز خرید لی تو بے منعقد ہو جائے گی، بے منعقد ہو جائے گی. وَإِن كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں بھائی بڑے ہیں تو پھر ان میں سے ایک کو فروخت کر سکتے ہیں، تفریق کرا سکتے ہیں. لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، اس لیے کہ یہ اس معنی میں نہیں ہے جس کے اوپر نص وارد ہے. اس لیے کہ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود کفیل بن جاتا ہے، دوسرے آدمی کی ضرورت اس کو نہیں رہتی. وقد صح ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین ماریہ و سیرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ و سیرین کے درمیان تفریق کرا دی تھی. وکانتا امتین اختین، یہ دونوں بہنیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھیں. مقوقس بادشاہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باندیاں بڑی خوبصورت ترین باندیاں یہ ہبت کرتی تھی، ایک خچر بھی ہبت کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو پاس رکھا اور جو سیرین اس کی بہن تھی وہ بعض روایتوں میں ہے کہ حسان بن ثابت کو دی اور بعض روایتوں میں دوسرے صحابی کا ذکر ہے کہ ان کو دے دی تھی. اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تین باندیاں تھیں، ایک باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے رکھی، ایک حسان بن ثابت کو دے دی اور تیسری باندی جو ہے وہ دوسرے صحابی کو دے دی. بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بالغ بہنوں کے درمیان تفریق کرائی ہے. تو بالغ کے درمیان تفریق کرانا درست ہے. اگر ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو پھر درست نہیں، دونوں چھوٹے ہو تو پھر درست.